بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سید دانش شاہ ساقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آج ایک زبردست کورس لے کر آیا ہوں جو شاعری کے حوالے سے، جو شاعری سیکھنے کے حوالے سے، وزن شاعری کورس۔ وزن شاعری کورس جو ہے وہ، اس میں ہم شاعری کے وزن کے حوالے سے سیکھیں گے۔ یہ نیا کورس ہے، 7 پارٹ ہو سکتے ہیں اس کے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ شاعری سیکھنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں، جو شاعری کرنا چاہتے ہیں اور جن کو وزن کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ جانتے تو ہیں کہ علم عروف کیا ہے، فاعل فعل کیا ہے، لیکن ان کے بارے میں ڈیٹیل میں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ علم عروف کیا ہے، فاعل فعل کسے کہتے ہیں، شاعری کا وزن جو ہے نا کس طریقے سے برقرار رکھا جائے اور ان کو کس طریقے سے سیکھا جائے۔ آج ہم اس کورس کا سبق نمبر 1 سیکھنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں وزن کا شعر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر میں آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہی سکھانا شروع کر دوں کہ وزن کا شاعری کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو آپ کو چیزیں شاید سمجھ میں نہ آئے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سیکھیں کہ وزن کا شعر کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں چند چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہمیں اس کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، 3 اہم باتیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، جس کے تحت ہم کو وزن سیکھنے میں جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم آسانی کے ساتھ شعر میں وزن کو سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننی ضروری ہے کہ جو شعر ہوتا ہے نا، وہ 2 مصرعوں سے مل کر بنتا ہے۔ شعر مصرعوں سے مل کر بنتا ہے، اور جس طریقے سے نیچے آپ کو شعر دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں 2 مصرعے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ٹھیک ہے۔ یہ 2 مصرعے آپ کے پہلی لائن جو ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، یہ پہلا مصرعہ۔ اس کے بعد ہے مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، یہ دوسرا مصرعہ ہے۔ یعنی شعر کے اندر جو ہے نا، شعر جو ہوتا ہے وہ مصرعوں کے ساتھ مل کر بنتا ہے۔ اب مصرعہ جو ہے نا، مصرعہ وہ 3 یا 4 ارکان سے مل کر بنتا ہے۔ 3 سے کم بھی ہو سکتے ہیں ارکان، اور 4 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر ایک مصرعے میں 3 یا 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اب ہم ارکان کیا ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ پہلے تھوڑا سا ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ارکان کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں غالب کا شعر ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ مصرعوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا مصرعہ کوئی امید بر نہیں آتی، دوسرا مصرعہ کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ابھی شعر کے دونوں مصرعوں میں 2 رکن، 3 رکن ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا مصرعہ جو ہے کوئی امید بر نہیں آتی، اس میں بھی 3 رکن ہیں، فاعلات، مفاعل اور فاعل۔ اور دوسرے میں بھی اسی طریقے سے 3 رکن ہیں، فاعلات، مفاعل اور فاعل، اس میں بھی 3 ہی رکن ہیں۔ تو آج اسی چیز کو ہم سیکھیں گے، اور آپ کو اتنا پتہ لگ گیا ہوگا کہ شعر کے اندر مصرعے ہوتے ہیں اور مصرعوں کے اندر ارکان ہوتے ہیں۔ آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج یہی چیز ہم سیکھیں گے۔ ابھی نہیں ارکان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو میں تھوڑا سا اور ڈیفائن کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں۔ دیکھیں جو پہلا مصرعہ ہے کوئی امید بر نہیں آتی، اس میں کوئی امید جو ہے وہ فاعلۃ ہے، اور بر نہیں مفاعل ہے، اور آتی جو ہے وہ فعل ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مصرعہ ہے، اس میں کوئی صورت جو ہے وہ فاعلۃ ہے، نظر نہیں وہ مفاعل ہے، اور آتی جو ہے وہ فعل ہے۔ اب یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس طریقے سے ہے، اس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم آگے سیکھیں گے، اور نہ ہی یہ کوئی اتنی مشکل بات ہے جو ہم اس میں پریشان ہو جائیں۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے ہم اسے سیکھیں گے یہ کیا ہے۔ تیسری بات ارکان، جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ ایک مصرعے میں جو چند ارکان ہوتے ہیں، فاعلۃ، فعل جیسے ہے، تو اس کو ہم وزن بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جیسے فاعل فعل جو ہے نا وزن ہے، تو اسی طریقے سے میں نے جو غور و فکر کیا تو مجھے اردو شاعری کے اندر یہ پتہ چلا کہ جو یہ مستعمل اوزان ہیں، ان میں سے تقریباً یہ 21 اوزان، 21 ارکان جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی میں صرف ان کے جو ہے نا نام آپ کے سامنے شو کر دیتا ہوں، نام یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے نام پتہ چل جائیں یہ کیا ہے۔
इंशाल्लाह वन बाय वन जो है हम इसे समझेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ आपके सामने यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ताकि आपको इसके नाम जो है ना वो याद हों। ये 21 अरकान टोटल जो हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो शेर होता है वो मिसरों से बनकर बनता है और उस मिसरे के अंदर अरकान होते हैं और टोटल जो है ना वो 21 अरकान जो है ना वो पाए जाते हैं। तो इनके जो नाम है वो आपके सामने ये लिखे हुए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसे नोट कर लें। इसे वन बाय वन हम जो है ना वो पढ़ते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे अरबी में है, तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि जिस वक्त शायरी के औज़ान बनाए जा रहे थे तो सबसे पहले ये काम अरबी ज़बान में ही हुआ था, इसलिए ये इस तरीके से फ़ाइलुन फ़ौलुन ये नाम सारे अरबी ज़बान के हैं। अब ये अरकान इंशाल्लाह आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। जब आप किसी शायर के पास किसी का शेर आप उसे बताएंगे कि भाई इसमें ये चीज़ फ़ालुन है, ये चीज़ फ़ैलुन है, तो कोई अच्छा शायर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि इसने औज़ान पढ़े हुए हैं। ठीक है, बहुत कम शायर ऐसे होते हैं कि जिनको औज़ान नहीं पढ़े हुए और वो तरतीब में वज़न के साथ शायरी करें, नहीं तो बहुत सारे जो शोरा होते हैं हमारे उन्हें शायरी सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये अरकान शायरी करने के लिए उसे सीखना बहुत लाजिम है ताकि आप वज़न को बरकरार रख सकें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई जैसे सूरत है वो किस अरकान में फ़िट होता है या आती किस अरकान में है, वो फ़ाइलुन फ़ौलुन, तो इस वक्त हम पढ़ेंगे फ़ा क्या है उसको हम जानेंगे आज कि फ़ा किसे कहते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाए कि फ़ा क्या है तो आप इस पर ख़ुद ब खुद बहुत सारे लफ्ज़ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ले लेते हैं फ़ा। अब जैसे दिल, इसमें 2 लफ्ज़ हैं दाल और लाम, तो इसलिए ये फ़ा कहलाता है। अब आगे चलेंगे लब, ये भी फ़ा है, सर ये भी फ़ा है, तन ये भी फ़ा है, तू, तुम, वो, ये, हम, ये क्या है 2 लफ्ज़ हैं, तो इसकी वजह से ये फ़ा है। जैसे दिल, दाल और लाम, तो ये क्या हुआ फ़ा हुआ। अब आप जो है ना वो बहुत सारे लफ्ज़ बना सकते हैं फ़ा के ऊपर, और अगर चाहें तो अगर आप मुझे कमेंट्स में जो है ना वो लिख के अपना काम चेक करवा सकते हैं, नहीं तो अगर आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो फिर मैं अगर बिज़ी नहीं हुआ तो इंशाल्लाह आपका काम मैं चेक कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि पहला सबक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ख़ुद ब खुद इस पर बेशुमार लफ्ज़ बना सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे जो अरकान हैं उसको वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।